السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. آپ سبھی پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو. میں ہوں شاہ وزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا میسج آف اللہ کا یوٹیوب چینل. چلیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے اسپیشل ڈے، ویلنٹائن ڈے، ثواب کمانے کا دن، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانے کا. سمجھ رہے ہیں نا؟ پکڑ کے لوگوں کو نیکیوں کی طرف، کیا چھپے چھپے کچھ اور کرتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. چلیے اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کی شروعات کریں، کچھ آیتیں ہیں قرآن کی جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. سب سے پہلے آیت جو ہے وہ سورہ ملک، سورہ نمبر 67 آیت نمبر 1 اور 2 میں پہلے پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے میں. اس کے بعد آئیں گے سورہ ہی ملک، سورہ نمبر آیت نمبر 22 کی طرف آئیں گے. اس کے بعد جا کر کے ڈیپ میں تھوڑا جائیں گے. بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہوگی انشاءاللہ. ڈیپ میں کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا ایسنس کیا ہے، کیا مطلب ہے یہ ویڈیو بنانے کا، کیوں بنا رہا ہوں، اور یہ آیت میں جو سورہ ملک کے آپ کے سامنے پڑھنے جانے والا ہوں کہ آخر میں کیوں پڑھ رہا ہوں. چلیے دیکھتے ہیں. تو سورہ ملک کی جو پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں سب حکومت ہے، یعنی پوری یونیورس کا کنٹرول ہے جس کے ہاتھ میں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یاد رکھیے گا جو آیت میں آپ لوگ ابھی پڑھنے جا رہا ہوں سب کو بس ذہن میں رکھیے کیا کیا باتیں میں نے بولی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگلی آیت میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کی تاکہ آزمائے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے، تاکہ تم میں کون نیک اعمال کرتا ہے، تمہیں ٹیسٹ کرے. اللہ کو پتہ ہی ہے کیا ہونے والا ہے، کہ آزمائش کس کے لیے ہم بھی جانتے ہیں. کل ہو کے قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال نہیں کر سکتے. ہمارے اعمال ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. حیرت میں ہوں گے ہم وہاں پہ. اس نے تو سب کچھ ریکارڈ کر لیا، ریکارڈ ہو رہا ہے، سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، سب کچھ نوٹ کیا جا رہا ہے. بس دھیان میں رکھیے گا جو باتیں میں نے ابھی آپ کو کہی. اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ٹھیک ہے، سوری ایک آیت تو رہ گئی، آیت نمبر 22 بھول گئے نا آپ لوگ. شروع میں کہا تھا پورے ملک کی آیت نمبر 22 بھی پڑھ. اب اس پر تھوڑا دھیان دیجیے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلتا ہے وہ زیادہ راہ راستے پر ہے، وہ زیادہ سیدھے راستے پر ہے، یا پھر وہ شخص جو سیدھے راستے پر سیدھا چلا جاتا ہے یا سیدھا چلتا ہے، صراط المستقیم پہ سیدھا چل. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے حکم دیا ہے اس طرح سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن بتایا، کیا وہ شخص جو اوندھے منہ چل رہا ہے کیا وہ سیدھے راستے پر ہوگا، منہ کے بل چل رہا ہے، یا جو سیدھے راستے پر سیدھا چل رہا ہے. کیا مطلب اس کا، کیا ایسنس ہے اس کا، دیکھیں گے آگے. اب چلتے ہیں، اب بات کرتے ہیں آج کا جو مطلب بہت خوبصورت سا جو دن ہے نا ویلنٹائن ڈے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیونکہ مسلمانوں نے بھی اس کو منانا شروع کر دیا اور اس کو صحیح سمجھنے لگے. ٹھیک ہے، پہلے تو اس کا مطلب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. گوگل ٹرانسلیٹ وغیرہ پہ وغیرہ آپ چیک کرتے ہیں، ڈکشنری وغیرہ میں اگر چیک کریں گے ہو سکتا ہے آپ کو اسکرین پر دیکھ بھی رہا ہو. تو اس کا مطلب آتا ہے ویلنٹائن کا مطلب ہوتا ہے پریمی، لورس. اور ڈے کا مطلب تو دن ہوتا ہے. تو پریمیوں کا دن کہہ سکتے ہیں یا محبت کا دن کہتے ہیں اردو. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت پریمیوں کا دن یا ایسے ویلنٹائن کو پریمی نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے سچ ورڈ جو ہے، جو ریئلٹی ہے، جو اللہ کے نظروں میں جو ہوتا ہے اس دن، جو کیا جاتا ہے خاص کر کے اس دن. اس کا نام ہونا چاہیے تھا زنا کا دن. ویلنٹائن کا مطلب پریمی نہیں، زناکار لوگ ہونے چاہیے. حقیقت یہی ہے. کیا ہوتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں، اس بات سے انکار نہیں کر سکتے. کسی شراب کو شربت بنا کے کیا کر کے پی لینا، جوس بول کے پی لینا، وہ جوس نہیں ہو جاتا. تو کہتے ہیں کہ اس کو پریمیوں کا دن یا محبت کا دن اس کو اگر کہیں گے، لو ڈے اگر کہیں گے، زنا جو ہے وہ محبت میں تبدیل نہیں ہو جاتا. محبت الگ چیز ہوتی، اس کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. جب تک لوگ محبت کو سمجھتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، وہ تو اس کے بارے میں وہ الگ ہی ٹاپک ہے. وہ اللہ اور بندہ اور وہ کیا محبت، وہ سب بارے میں بات کرتے ہیں. فی الحال جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں ابھی کیا ہو رہا ہے نا، ابھی تھوڑا غور کریں گے نا، مسئلہ کیا چل رہا ہے معاشرے میں، یہ والا نقاب والا، برقعے والا اور حجاب والا.
پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ نے پردہ کا حکم دیا ہے. اب چاہے وہ چادر کے تھرو کریں، چاہے وہ آپ حجاب کے تھرو کریں، چاہے اس کو نقاب کا نام دیں، جو بھی کہیں، ٹھیک ہے، پردہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں. عورتوں خاص کر کے جو ہے، جو عورتوں کو جو حکم ہے وہ پردہ کا حکم. اب چاہے وہ جس شکل میں وہ کپڑے اس سے اپنے بدن کو ڈھکیں، پردہ کریں. اب یہ ہو کیوں رہا ہے، کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ اب تھوڑا سا سوچ کر کے دیکھیں. صحیح تو مطلب مسلمانوں کے اوپر تو عذاب تو نہیں آ جا رہا. کبھی جو ہے دیش سے نکالنے کے بعد CA NRC، کبھی جو ہے نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی جمعہ کی، ہے نا، اور کبھی جو ابھی یہ دیکھ لیجیے، کبھی لو جہاد کے نام پر کہ ہوتا ہے، ابھی برقع والا ہو رہا ہے. سب پہ غور کریے، ان سب پہ غور کریے. جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے روکا گیا تو بڑی چیر اٹھی. یہ ہر روز جو 5 وقت کی نماز جو فرض ہے اس کا کیا؟ شرم آتی ہے تھوڑی سی بھی شرم آتی ہے جب 5 وقت کا نماز ڈیلی کا ڈیلی چھوڑتے ہیں؟ اس وقت کوئی شرم حیا نہیں، اس وقت ایمان نہیں، اس وقت مسلمان نہیں. جمعہ کے دن نماز کے لیے روکا جا رہا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے حکم کے خلاف جاؤ گے، قرآن و حدیث کو چھوڑ دو گے، اور امید کرو گے کہ وہ بھی ان لوگوں سے جو کفار مشرکین، جو تمہارے کھلے دشمن ہیں، ہے کہ نہیں؟ سبھی کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن زیادہ تر جو ان میں سے ہیں، اپنے ہی دیش میں دیکھ لیں. بھلے ظاہر نہیں کرتے ہیں، آپ کے سامنے میں نہیں بولیں گے، لیکن ہے تو دیکھ ہی لے. جیسے NRC کا ٹائم آیا تو کیسے ہمارے خلاف انہوں نے جلوس نکالا، ہو گیا وہ. دیش سے نکالنے کے بعد آئی، اس وقت بہت تکلیف ہوئی. دیش میں رہ کے کر کیا رہے تھے اتنے دنوں سے؟ کتنے لوگوں تک یہاں کے انڈیا کے مسلمان کتنے لوگوں تک دین کا دعوت دیتے ہیں، تبلیغ تبلیغ کہتے ہیں. مسجدوں میں جا کر کے لوگوں تک وہ اچھی باتیں سکھاتے ہیں، جن کو اصلاح کہتے ہیں. لوگوں کو، ایک مسلمان کو ایک اچھی چیز بتانا. نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو واپس مسجد کی طرف لانا، یہ اسے اصلاح کہتے ہیں. تبلیغ، بہت سارے لوگ اس کو تبلیغ بھی بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو اصل میں تبلیغ ہے، جو غیر مسلموں تک، جن تک اسلام نہیں پہنچا، کیا ان کے لیے کچھ کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کیا کیا اتنے دنوں سے؟ دیش میں ہو، زیادہ تر یہاں نن مسلمس ہیں، 100 کروڑ کے آس پاس. اس کے بعد آپ کی ہی باری آتی، لیکن کتنے لوگوں تک دعوت دیتے ہیں؟ ذرا سوچا؟ اللہ نے یہاں رہنے کی جگہ دی، کھانے پینے کے لیے انتظام دیا، یہاں جاب کرتے ہیں ہم لوگ، ہمارے بال بچے سب کچھ ہیں، سارا خاندان. کتنی بار توفیق ہوتا ہے کہ کسی کوئی نن مسلم اگر دوست بھی ہے تو اس کے سامنے جو ہے اسلام کے بارے میں بات رکھے، کتنی بار توفیق ہوتا ہے. دیش سے نکالنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ ہو، دیش سے نکال، ایسے کیسے نکال دیں، ایسے کیسے نکال دیں؟ یہاں مطلب دنیا میں آئے ہم لوگ کیا بس فری میں موج کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کچھ نہیں. اللہ کا جو دین ہے وہ بس ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو مدرسوں میں پڑھتے اور پڑھاتے، بس انہی کی ذمہ داری ہے کہ آپ جائیے اور لوگوں تک دین پہنچائیں. باقی ہماری جو ہے کوئی ذمہ داری کسی طرح کی کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، اور کیا بات کی؟ جمعہ کا نماز والا ہو، NRC CA ہو. اب آتے ہیں برقعے کے بارے میں بات کرتے ہیں، ابھی لیٹسٹ چل رہا ہے نا تھوڑا، اس کے بارے میں بات. سب سے پہلی چیز، اگر آپ غور کریں گے اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں ہی اگر غور کریں گے تو آپ کو دیکھنے میں جو سب سے پہلی چیز ملے گی، جو ابھی جو نقاب کا طریقہ ہے بالکل بدل دیا گیا ہے. جس کو پردہ کہتے ہیں اس ڈھنگ سے پردہ نہیں کیا جا رہا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، راہ چلتے ہوئے نظر پڑی ہی ہوگی، چھپی ہوئی نہیں ہے کسی سے. اپنے گھر میں بھی دیکھا ہوگا، جب نقاب لگاتے ہیں نا لڑکیاں تو کمر پہ ایک بیلٹ باندھ لیتے، بالکل ٹائٹ ہو جاتا ہے جس سے. اس کے بعد ہاتھ پہ ایسے سلیوز، کمر ہاتھ کے جو سلیوز ہوتے ہیں وہ ایسے بالکل موڑتی ہیں دونوں ہاتھ سے. طوطے والی لپسٹک لگاتے ہیں، اور جو ہیری پوٹر والا چشمہ ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں، اور تب جا کر کے نکلتی ہے گھر سے. آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک نقاب لگائی ہوئی ایک لڑکی جس نے نقاب نہیں لگایا ہے اور جس نے لگایا ہے اس طرح سے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نقاب لگانے کے بارے میں نے کہا اس طرح سے جس نے نقاب لگایا ہے، آپ کو خود فرق پتہ چل جائے گا کہ اس میں سے زیادہ بہتر کون دکھ رہی ہے، کون زیادہ بہتر پردے میں. کیونکہ جب اس طرح سے کمر پہ ٹائٹ ہوتا ہے، اور یہ جب ٹائٹ ہوتا ہے، پورا بالکل ٹائٹ کر لیا جاتا ہے، تو جسم کے اعضاء پتہ چلنے لگتے ہیں، سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی. یہ چھپی ہوئی بات بالکل بھی نہیں ہے، اوپنلی کہہ رہا ہوں، یہ بات بالکل بھی چھپی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اپنے گھر میں، آپ کے سامنے میں اٹمپٹ کیا جاتا ہو کہ سامنے میں آپ کے ہو سکتا ہے آپ کی بہنیں نکل رہی ہوں اس طرح سے، لیکن آپ کو بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی. ڈرتے رہیے، کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، ایک تو اس طرح سے پہننا شروع کر دیا. اکثر میرے دوستوں کے ساتھ بہت بار جب نقاب کو لے کر کے، پردے کو لے کے بات ہوتی ہے،
ایک نیک خاتون کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو وہاں پر اکثر یہ بات آ جاتی ہے، اکثر اس میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کی بھی یہی سوچ ہے، اور جو لوگ نہیں بھی اتنے زیادہ نیک ہیں لیکن جو حرام حلال کے تمیز رکھتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شاہ وزیر بھائی، کہ جس طرح سے آج کل لڑکیاں نقاب پہننے لگی ہیں، تو بہتر ہوتا کہ نہ پہنتی. وہ ایسے ہی اگر ایک چادر لپیٹ کے نکل جاتی، بس ایک اسکارف بھی اگر سر میں لگا لیتی، یا ایسے کپڑے پہنتی جس سے کم ان کے جسم کے اعضا نہ پتہ چلتے ہو. ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ اصل میں پردے کا کیا مطلب ہے. یہاں تک کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ بھی یہ بھی ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود میری بہنیں اس طرح سے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور میرے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ اس طرح سے ابھی یہ نکل رہی ہے اور جتنے لوگوں کی نظر پڑے گی اور جس نگاہ سے دیکھیں گے، اس سے بہتر ہوتا کہ اس طرح سے نہ پہنے. اس سے بہتر ہوتا کہ وہ چادر لپیٹ کے چلی جاتی. کہنے کا مطلب ان کا یہی تھا کہ جو ریئل مطلب ہے پردے کا، اس طرح سے کریں. ابھی جو حجاب کو لے کے، نقاب کو لے کے اس طرح سے باتیں آ رہی ہیں، کبھی یہ غور کریں ہماری ماں بہنیں خود اپنے اوپر، اور ہم لوگ غور کریں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کچھ نہیں کرتے. اور ابھی جب نقاب پہ سوال اٹھتا ہے اور یہ پردے پہ، تو ہمیں لگ جاتی ہے اندر سے، ارے کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ ایمان کا جذبہ ہے، اچھا ہے، اس وقت کہاں چلا جاتا ہے ایمان کا جذبہ؟ کہاں مر جاتا ہے وہ جذبہ جب اس طرح سے کپڑے اپنی خود کی اپنی ماں بہنیں پہن رہی ہوتی. پہلے کی عورتوں کو نقاب دیکھ لیجیے کیسے وہ پہنتی تھی، ابھی بھی پہن کے نکلتی. اور ابھی کی لڑکیوں کا دیکھ لیجیے. کیا ایسے میں آپ نے پردے کا جو ہے، جو پردہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کا کہا ہے، اور جس چیز کو آپ پردے کے نام پہ پہن رہے ہیں، اس کا آپ نے مذاق بنا کر کے رکھ دیا، اور آپ امید کر رہے ہیں کہ وہ بھی ایسے لوگوں سے جو مشرکین ہیں، جنہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کرتے ہیں، ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، ان سے امید کر کے بیٹھے ہیں آپ کی اچھا وہ آپ کا سپورٹ کریں گے. کتنے لوگ کو سپورٹ کریں گے؟ تھوڑی بہت انسانیت جن کے اندر بچی ہوگی وہ کریں گے، ورنہ اٹھا کے دیکھ لیجیے پورا انٹرنیٹ، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیسے ترنت میں جو ہے کالج کے لڑکے لڑکیاں سپورٹ اگینسٹ میں آ گئے. دوسری چیز، ویلنٹائن ڈے کے بارے میں چونکہ بات ہو رہی ہے نا، اس نقاب کا غلط استعمال کیسے ہو رہا ہے ابھی دیکھیں. ویلنٹائن ڈے تو اب تو ہر دن ہوتا ہے، سمجھیے. یہ تو بولنے کا 14 فروری جو ہے ویلنٹائن ڈے ہے، اب ہر دن ہوتا ہے کہ اسی نقاب کا استعمال کرتے ہوئے لوگ، لڑکیاں نقاب مطلب پردے کے لیے نہیں، لوگوں سے بچنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کے دن یا ویسے کسی غیر محرم سے اگر مل رہے ہوں تو کوئی پہچان نہ لے. تو آپ ایسے کنڈیشن میں امید کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت دے گا اور آپ کا وہ سپورٹ کریں گے. یعنی کہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہم کو جو من میں آ رہا ہے کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، جو صحیح لگ رہا ہے کر رہے ہیں، اور امید کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل. یاد رکھیے گا، اگر اللہ کے حکم کے خلاف اگر آپ جائیے گا، ٹھیک ہے، نافرمانی کرے گا، تو یہ امید کرنا چھوڑ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت، کوئی رحمت آپ کو ملے گی. بلکہ اس چیز کا ڈر دل میں بیٹھا لیجئے کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے نا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ وہ چھین لے آپ سے. دماغ میں گھسا لیجئے اچھی طرح سے. ایسا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں، مطلب اس کے نام پہ، اسلام کے نام پہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہمارے ساتھ، ہم تو بڑے مہان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں باپ، ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوا، ہم جنت تو ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے نا، بادشاہی کریں گے پورے دنیا میں. پہلے اپنے گھر میں تو دیکھ لو، اپنے گھر میں تو دیکھ لو پہلے. ہمت میرے سامنے بھی ہو، ہمت میری بھی نہیں ہوتی ہے بہت بار، لیکن الحمدللہ کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے سامنے والے کے اندر بھی سمجھ دی کہ ہاں یہ جو کہہ رہا ہے نا صحیح کہہ رہا ہے. آپ بھی کوشش کر کے دیکھیں اور اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں، جو بھی کچھ غلط ہو رہا ہو کم سے کم کہہ دیں. پتہ ہے سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، ابھی بھی آپ لوگوں میں سوچ ہو سکتا ہے سر میں جو ہے گرمی لگ رہی ہو، آگ لگ رہی ہوگی دماغ میں میرے بات کو سن کے، لیکن اس میں سچ کتنا ہے تھوڑا بیٹھ کے غور سے سنیے، سوچیے گا. اپنے آپ کو پہلے دیکھیں، دیکھیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق کتنا چل رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں. اللہ کے حکم کے خلاف جانے کے بعد آپ سوچیں گے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوں گی، اللہ آپ کو اپنی کوئی نعمت دے گا آپ کو، اور وہ بھی ان لوگوں کے دل میں محبت دے گا آپ لوگوں کے لیے جو ہمارے دشمن ہیں. نہ ظاہری طور پہ، کم سے کم اندر سے تو بالکل بھی ہے. NRC کے ٹائم میں، CA کے ٹائم میں دیکھ لیجیے کتنے لوگ آئے تھے ہمارے سپورٹ، دیکھ لیجیے، اللہ ماشاء اللہ، مگر اتنے ہی لوگ جتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، ورنہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا ایسے ہی ہے. ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مانتے ہیں اچھا غلط ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، سپورٹ کرنے نہیں آ رہا ہے. اگر آپ صحیح ہوتے نا سپورٹ کرنے،
وہ لڑکی جس نے حجاب کے وقت جب حجاب کے لیے جس کو ٹارچر کیا گیا وہاں پہ لڑکے لوگ گھیر لیے، اس کے اندر جذبہ تھا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اس نے، اور اللہ دیکھے اللہ نے اس کا مقام کہاں سے کہاں برا دیا۔ اس کے اندر وہ جذبہ تھا، وہ بات تھی کہ ہم نقاب کیوں لگا رہے، وہ ہمارا حق ہے، ہم لگائیں گے۔ پردے کا جو طریقہ ہے، وہ تو دل میں کیا تھا اس کے، وہ کیوں مطلب ایگزیکٹلی کیا ہوا اس کے ساتھ، کتنا ڈر گئے، کیا تھا نہیں تھا، وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ عزت دینے والا، عزت دینے والا اللہ ہے، لیکن وہ جذبات دکھانا یہ معمولی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں دل میں جب کسی چیز کی عظمت ہوتی ہے تبھی انسان ایسے موقع پر بول پاتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، سمجھ میں آ گیا وہ امید کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، سورہ ملک کے بارے میں بات ہو گئی، اب بات کرتے ہیں سورہ الاسراء میں زنا کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ ویلنٹائن ڈے سے ریلیٹڈ ہے۔ زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے بے شک، ایسا کوئی انسان اگر کہتا ہے بے شک ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، بے شک ایک اچھی چیز نہیں، تو یہ تو انسان ہے، ہو سکتا ہے اپنے علم کے مطابق صحیح بھی بول رہا ہو، غلط بھی بول رہا ہو، میں بھی کچھ بھی بول سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک یہ بے حیائی ہے، وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، اترا دیکھتے ہیں۔ زنا کرنا تو بہت دور کی بات، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا سنیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اپنی نگاہ نیچی رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ پتہ ہے آپ کو، مجھے زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بس اس کو ڈھک لینا، شرم گاہ کو ڈھک لینا نہیں، زنا سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالکم ازکیٰ لکم، یہ جو ہے ہمارے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہر چیز جان رہا ہے۔ جو کچھ بھی آپ پیچھے پیچھے کر رہے ہیں، مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پردے میں ہیں، اچھا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ایک تو ضرور دیکھ رہا ہے نا۔ باتیں ہیں، اب چلتے ہیں سورہ فرقان کی طرف، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 68 سے لے کر کے 70 تک، 68 ٹو 70 تک۔ ٹھیک ہے، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس میں، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تھوڑا۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مهانا۔ کیا کہا اللہ نے؟ ذرا سمجھیے اس کو، غور سے سنیے گا، تھوڑا دھیان سے دیکھیے گا۔ اور وہ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود یعنی غیر اللہ، یعنی معبود باطل، کسی اور کو نہیں پکارتا، چاہے وہ ایسے کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ کسی مورتی کی پوجا نہیں کرتا ہو، یا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ مزار وغیرہ پہ وہ نہیں جاتا ہو، شرک دونوں ہی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کئی ویڈیوز میں ایکسپلین کر دیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 116 بھی ایکسپلین کر دیا، اور سورہ آ، ملک سوری سورہ کہف کی آیت نمبر 110 کو ایکسپلین کر دیا، کئی بار نہ جانے میں نے ذکر کیا ہوگا اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم لوگ کو دیکھتے ہیں، پہلا تجزیہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور سے نہیں مانگتے۔ مانگنا بھی تو عبادت ہے نا، پوجا کرنا بھی عبادت ہے، کسی سے مانگنا، مانگنا تو صرف اللہ سے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس شخص کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کر دیا، یعنی کہ کسی بھی بے قصور کو نہیں مارتے، سی بات یہاں پر یہی کہنی، اور زنا نہیں کرتے، اور جس شخص نے یہ کیا وہ گناہ میں جا پڑا، وہ گناہ میں جا پڑا۔ تین چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کو نہیں پکارتے یعنی شرک نہیں کرتے ہیں، دوسری چیز کسی بے گناہ انسان کو نہیں مارتے ہیں، تیسری چیز زنا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں آیت نمبر 69 میں، قیامت کے دن اسے دگنا عذاب ہوگا، قیامت کے دن اسے دگنا عذاب ہوگا، اس میں ذلیل ہو کر پڑا رہے گا۔
جہنم کے بارے میں، اس میں ذلیل ہو کر کے پڑا رہے گا۔ اندازہ لگا لیے 3 گناہوں کے بارے میں۔ بہت سارے علماء جو کا یہ قول بھی ہے کہ سب سے بڑے بڑے گناہوں میں سے جو گناہ ہے وہ یہی 3 گناہ کے بارے میں بولتے ہیں کہ سب سے پہلے شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، پوجا کرنا، کسی اور کے علاوہ آگے سجدہ کر دینا، کسی اور سے مانگنا، یا کوئی بھی عمل جو اللہ کے علاوہ اللہ کے لیے جو ہونا چاہیے تھا وہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ کوئی بھی نیک عمل جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے اسے کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، لوگ برا کے واہ کتنا اچھا انسان ہے، واہ نیک شخص۔ دوسری چیز کہ گناہ کو قتل کرنے کے بارے میں، تیسری چیز زنا کے بارے میں یہاں پر بھی ذکر ہوا ہے۔ نے جو ٹاپک رکھا ہے ویلنٹائن ڈے کا آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان تینوں گناہوں کے بارے میں، ان کی دوہری سزا دیں گے، اور کیا کہا ذلیل ہو کر کے وہاں پڑے رہیں گے جہنم۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے یہاں پہ، سپوز کہ آپ میں سے کوئی ایسا دیکھ رہا ہو، یا آپ میں سے آپ کے کوئی دوست جنہوں نے ایسا کبھی کیا ہو، کوئی بھی ایسی چیز، چاہے وہ ہو سکتا ہے پہلے نان مسلم رہے ہوں، مورتی کی پوجا کرتے ہیں، پتہ ہی ہوگا کہ اسلام ایکسیپٹ کرنے کے بعد وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الحمدللہ، لیکن دوبارہ ایسا نہیں کرنا ہے، توبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص مزار وغیرہ پہ جاتا تھا ہوگا، شرک کرتا تھا ہوگا، چاہے جیسے بھی ہو، کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا تھا وہ بھی شرک ہی ہے۔ میں اوور آل کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت سارے بار جو ہے جادوگر جو ہے کچھ جنوں کا نام سکھا دیتے ہیں، ان کو لوگ پکارتے ہیں جا کر کے، پھر ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، جو بھی ہے جانتے ہیں جادوگر سب کیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں بہت ڈیپ چیز ہے وہ، اگر بتانا چاہوں گا تو وہ پھر اس میں ختم ہو جائے گا۔ تیسری چیز کے بارے میں جو زنا کے بارے میں، تو علماء نے رکھا ہے کہ سب سے بڑا گناہ، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا جو ہے اسی طرح سے، مطلب ان تینوں کو جو ہے 3 نمبر پہ رکھا ہے، پہلا شرک، دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنا، اس کے بعد جو ہے زنا، اور دیگر چیزیں بہت ساری ہوں گی، جو بھی ہے گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ، اور اللہ نے کیا کہا ان تین چیزوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کا دگنا عذاب دے گا۔ لیکن اگر کسی سے ہو گیا، آپ سے ہو گیا ہو، کسی رشتے دار سے، کسی دوست، بھائی بہن، کسی سے ہو گیا، لیکن ان کو احساس ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے، اب اس کے لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کے اگلی آیت میں، اسی سورہ فرقان، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دگنی سزا دیں گے اور ذلیل ہو کے جہنم میں پڑے رہیں گے، لیکن کیا کہا؟ اللہ، مگر من تاب، جو توبہ کرتے ہیں، وہ آمن، اور ایمان لاتے ہیں، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرتے ہیں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ کون کون لوگ ہیں؟ جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیک عمل میں بدل دے گا۔ پھر سے سنیے، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، حسنات میں بدل دے گا، نیک عمل میں بدل دے گا، ان کو نیکیوں میں بدل دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان۔ لیکن کیا ہم توبہ بھی کرتے ہیں؟ وہ دیکھیے، اگر مان کے چلیے آپ کا ارادہ تھا آج کچھ کرنے کا، کہیں جانے کا، ڈبل ریوارڈ پانے کا، ایک تو سب سے پہلے تو گناہ ہے ہی زنا، پلس وہاں پر لوگ بہت سارے اچھی چیزوں کا بہانہ بنا لیتے ہیں، جیسے میں نے اگزامپل دیا، نقاب کا غلط استعمال کر لیتے ہیں ایسے کنڈیشن میں، یا ہم لوگ پڑھائی کا بہانہ لے کے چلے جاتے ہیں، تو ایک تو زنا والا گناہ، پھر جس چیز کا استعمال ہم پردہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا پردے کے لیے، اور ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہی کہہ رہا ہوں میں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ دوہرا گناہ کما رہے ہیں۔ تو اگر آپ ایسا کچھ کرنے والے تھے، آپ اس سے رک گئے ہیں یا کر چکے ہیں، تب ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ابھی وقت آپ کے پاس کہ توبہ کر لیجئے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان۔ اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دوبارہ جو ہے اس کام کو نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، کم سے کم اتنا ہو سکتا ہے، پھر کبھی ہو جائے، انسان ہے، لگ سکتے ہیں، لیکن ارادہ نہیں رکھنا ہے کہ اس کام کو دوبارہ کرنا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ملتے ہیں اگلے پھر ویڈیو میں انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے یاد رکھیے، جہاں کہیں بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، جہاں بھی دیکھ رہے ہو، اگر آپ کو اس سے کچھ بھی نئی بات سیکھنے کو ملی ہے، کچھ بھی فائدہ پہنچا ہے،
اللہ کے واسطے دوسرے لوگوں کو بھی ایسے گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں اور ان لوگوں تک یہ بات پہنچائیں۔ سمجھ رہے بات؟ کتنا ٹائم لگے گا یار؟ 2 منٹ لگتا ہے، نہ جانے کتنے گروپس میں آپ شیئر کر دیں گے، نہ جانے کتنے واٹس ایپ کے گروپس ہوں گے وہاں ڈال سکتے ہیں آپ، اور اگر آپ نے وہ براڈ کاسٹ لسٹ بنا کے رکھا ہے وہاں ڈال سکتے ہیں، اور سبسکرائب کیے بغیر بالکل مت جانا۔ کیوں؟ بتا رہا ہوں۔ سبسکرائبر جب بڑھتے ہیں نا، جب نمبر دیکھتے ہیں گروتھ ہوتے ہوئے، ہمت ملتی ہے کہ ہاں، خود بھی پہلے گناہوں سے بچیں، پھر لوگوں تک وہ قرآن کی آیتیں بھی پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ ساری بات دماغ میں بھیجے میں گھس رہا ہے، ہوگا تو گھس رہا ہوگا، نہیں ہوگا تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں میری بات جو بھی کہی میں نے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ہو سکتا ہے ویڈیو لمبا ہو گیا ہوگا مے بی، لیکن اللہ کے واسطے شیئر کرنا یار، اور میرے لیے دعا کرنا۔ میرے ایگزامس کل سے سوری، ہاں کل سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں اور آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب سمجھ رہے ہوں گے کتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کہ میں اپنی پڑھائی وغیرہ بھی فی الحال تھوڑی سائڈ کر کے چل رہا ہوں، بس تو میرے لیے دعا کرنا یار، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔